دیکھ رہے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں حسین کے غم میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ آج یوم عاشور رسول کے نواسے کی شہادت کا دن، کربلا کا واقعہ جو برابر ہم سنتے رہتے ہیں، مختصراً یہ ہے کہ یزید بن معاویہ جس کی جرأت و ہمت اس حد تک بڑھ گئی کہ ولی کے بیٹے نبی کے نواسے سے بیعت طلب کر رہا تھا، اس کا جواب دیتے ہوئے حسین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک فیصلہ کر گئے کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ قیامت تک کے آنے والے حسین 61 ہجری کے حسین نے کربلا میں ضمانت لے لی کہ اب کوئی حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، اور اس کا جواب جب ہم اپنے تک لائیں گے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے مولا حسین نے کہا تھا کہ کبھی یزید کی بیعت حسین نہیں کر سکتا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کبھی حسینی کسی یزیدی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اسی اعلان کا نام روز عاشورہ ہے، محرم کی یاد ہے، جہاں پیغام حسینی کو عام کر کے لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں جو ڈالی گئی ہیں اسے نکالنا۔ خدا کا شکر ہے کہ خبیث ذہنوں کے نکلی ہوئی افواہیں آپ کے علاقے میں ختم ہوئی، اور حسین کی حقانیت کا پرچم آپ کے پورے علاقے میں دروازوں پہ تعزیے رکھ کر دنیا نے اسے بتایا کہ حق حق ہوتا ہے، سچائی سچائی ہوتی ہے، کبھی بھی سچائی اور حق کو دبایا نہیں جاتا، نہ دبایا جا سکتا ہے۔ ایزا اسی وقت اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ چند جملے اور بات تمام ہو گئی، اکثر آپ سنتے رہتے ہیں کہ روز عاشور آپ سلام نہیں کرتے، سلام کا جواب نہیں دیتے۔ تو یہ تو بہرحال ایک مسئلہ ہے، شریعت ہے، اس میں نہیں جا رہا ہوں اس وقت، لیکن کم سے کم سننے والوں کو اتنا بتا دوں کہ سلام کے معنی ہوتا ہے سلامتی کی دعا، اور جب سلامتی کی دعا ہوتا ہے تو ہم یوم عاشور کے دن اسی لیے کسی کی سلامتی کی دعا نہیں کرتے کہ جب نبی کا نواسہ سلامت نہ رہا، جب رسول کا چمن اجڑ گیا ہو، فاطمہ کا لال مارا گیا ہو، علی کے بیٹے کو ساقی کوثر کے لال کو پیاسا قتل کر دیا گیا ہو، اور اس دن ہم آپ کو سلام کریں، اب کون سی سلامتی رہ گئی؟ جب پنجتن کی آخری نشانی خاک میں مل گئی ہو، تو آج حسین کا چاہنے والا کسی کے سلامتی کی دعا نہیں کرتا، بلکہ غم حسین میں آنسو بہا کر رسول کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے، یا رسول اللہ آپ کا چمن جڑ گیا، آپ کا نواسہ مارا گیا، جسے آپ کندھوں پہ بٹھا کے ہمیشہ پیار کرتے تھے، کبھی گود میں بٹھا کے لبوں کو چوسا کرتے تھے، وہی حسین آپ کا، اس لیے کہ یقین ہے ہمارا عقیدہ ہے، اور عقیدے کے ساتھ ساتھ شریعت کے دائرے میں بھی اگر آپ داخل ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج جب شہادت کی تاریخ میں آپ بیٹھے روئیں گے تو آپ کیا روئے؟ آج کے دن رسول خدا کربلا کی سرزمین پہ جس طرح گریہ کرتے ہوئے دکھائی دیے تاریخ میں، روایتوں میں، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے بچوں سے، گھر کی بیویوں سے، بہنوں سے مل کر خیمے سے باہر نکلے ہیں تو 2 مرحلہ امام کے لیے بہت ہی سخت تھا۔ جو بھی کربلا میں شہید ہوا اسے
مظاہر خدا حافظ، لیکن حسین کو کون گھوڑے کے پیچھے چل کر گئے؟ آقا حسین خدا حافظ، دو مرحلہ اور بات تمام۔ حسین کو کوئی رخصت کرنے والا نہیں، امام گھوڑے سے گرے تو کسی کو بلا نہیں سکتے۔ بھئی یہ دونوں مرحلہ کیسے طے ہوا کربلا میں؟ اسی کو آپ مسائل سمجھیں یا آج کی تاریخ میں امام مظلوم پہ رونے کا بہانہ۔ دونوں مرحلے کو کس طرح کربلا میں طے ہوا؟ جیسے امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھ کر جسے سوار کیا جناب زینب نے، میاں نے اس نے کہا فقط سوار کیا تھا بہن نے بھائی کو، لیکن جہاں بہن نے بھائی کو سوار کیا وہیں ایک خدمت زوجہ حضرت عباس لبابہ خاتون کی ہے کہ جب جناب زینب نے اپنے بھائی کو گھوڑے پہ سوار کیا تو جناب لبابہ خاتون جناب زوجہ حضرت عباس نے حسین کے پیر کو رکاب میں ڈال کر کہا اے آقا یہ خدمت آپ کی عباس دیتا تھا، آج عباس نہیں، آج میں خدمت دینے کے لیے آئی۔ اس طرح گزرے حسین، اس طرح رخصت ہوا میرا مولا کربلا کی طرف۔ پہلے گھوڑے پہ سوار ہوئے امام، گھوڑے پہ سوار ہو کے جیسے ہی چلے، سکینہ جیسی بچی کو رخصت ہوئے، بہنوں سے رخصت ہوئے، ابھی کچھ دور گئے تھے، ادھر خیمہ سے حضرت جناب ام کلثوم سے کہا گیا، ایک روایت نقل کی گئی، ام کلثوم نے کہا اے بھیا، بہن کی آواز بھائی کے کانوں سے ٹکرائی، جیسے ہی بہن کی آواز سنی مڑ کر دیکھا بہن اب کیا ہوا؟ کہا بھیا مجھے نہ دیکھیے، اپنے پیچھے دیکھیے کون جا رہا ہے، خدا کے واسطے بتائیے یہ کون سا سایہ ہے جو آپ کے گھوڑے کے پیچھے دوڑ رہا ہے؟ امام حسین نے مڑ کر دیکھا، کہا اے بہن ام کلثوم یہ اور کوئی نہیں، میرا نانا غریبان جا کیے ہوئے، اے بیٹا حسین تو نے سب کو رخصت دیا، تجھے تیرا نانا رخصت کر دے۔ رسول خدا نے رخصت کیا امام کو آج کے دن، چلے امام نرغے آدم میں گرے، دو جملہ اور بات تمام، امام نرغے آدم میں گرے، ایسا زمانہ بدل گیا کہ رسول کے نواسے کو کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ پتھروں کی بارش کر رہے ہیں۔ ایک امام لاکھوں وار کرنے والے جب زخموں سے چور ہو کے حسین لڑکھڑانے لگے تو اسب باوفا جسے عام ذوالجلال کہتے ہیں اس نے دھیرے دھیرے امام کو زمین تک پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہ اسب باوفا بھی تڑپ گیا جب دیکھا کہ میری کوشش کامیاب نہ ہوئی، امام کا جسم تیروں پر معلق تھا، حسین نے ارے تیروں پر زور دیا، تیر جسم کے آر پار ہوا، حسین نے اپنی پیشانی زمین پر رکھی، سجدہ الہی میں سر رکھا، بس آخری جملہ جیسے سر رکھا ویسے مظلوم نے سجدے میں سر رکھا، شبر ملعون آگے بڑھا، اس نے چاہا کہ سر تن میں جدائی کر دے، لیکن جدائی کرنے سے پہلے اس نے دیکھا کہ لب حسین ہی حرکت میں ہے، جیسے حسین کچھ کر رہے ہو، اس نے چاہا کہ میں قریب جا کے یہ سن تو لوں کہ حسین